السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بچوں، آج ہم کتاب موضوعات سے آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع پڑھیں گے، اور موضوع کا ٹاپک ہے غار ثور۔ جی بچوں، چلیں بسم اللہ کریں۔ ایک بار درود خضری پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات سفر کے بعد غار ثور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صاف کیا، کپڑے کے ٹکڑوں سے غار کے سوراخ بند کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوراخ میں سے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی جگہ پر اپنا لعاب لگایا تو زہر کا اثر زائل ہوا اور درد ختم ہو گیا۔ اسی اثنا میں اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے اوپر جالا بن دیا اور قریبی گاڑ کے کبوتر کے جوڑے نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے قریب پہنچے تو جالا اور گھونسلہ دیکھ کر یہ گمان کیا کہ یہاں تو عرصے سے کوئی نہیں آیا، اور واپس پلٹ گئے۔ کفار مکہ کو غار کے قریب دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، ہم دو ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، غمزدہ نہ ہو، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ پس اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی اور فرشتوں کی لشکر نے مدد فرمائی جو نظر نہ آتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ بچوں، دیکھا آپ لوگوں نے کہ صحابہ اکرام کا ایک یہاں پر عشق دکھایا گیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ادب، وہ عشق اور وہ احترام۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں غور و فکر کریں تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس تکلیفوں کو برداشت کیا۔ دیکھیں آپ ذرا، اگر سانپ ڈس لیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پر رکھا تو وہ اثر زائل ہو گیا، یہ بھی ایک اس میں ایک موضوع ہے، اور وہ درد ختم ہو گیا۔ ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سانپ کا ڈسنا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اسپائر ہو جاتا ہے، لیکن آقا دو جہاں رحمت للعالمین باعث تخلیق کائنات کا لعاب جو تھا وہ کسی دوا سے کم نہیں تھا، وہ بھی ایک مسیحا کے طور پر انہوں نے اس کا اثر جو تھا وہ زائل ہو گیا اور درد ختم ہو گیا۔ اسی اثنا میں اللہ کے حکم سے مکڑی نے غار کے اوپر جالا بن دیا۔ آپ کو پتہ ہے غار جب مکڑی اپنا جالا بنتی ہے تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یقیناً اتنا ٹائم نہیں لگتا ہوگا، لیکن یعنی اتنا لگتا ہوگا کہ اس میں دن ہو، شاید دنوں میں بنتی ہو، مجھے اس کا ٹائم پیریڈ نہیں پتہ، لیکن اس وقت جو تھا اللہ کے حکم سے ٹائم پیریڈ جو سمٹ گیا تھا۔ ٹائم اینڈ اسپیڈ جو تھی وہ یعنی اتنا اسپیڈ پکڑ لی تھی کہ وہ ٹائم جو دنوں میں ہونا تھا وہ ایک لمحے میں یا گھنٹوں میں ہو گیا ہوگا۔ اور قریبی کبوتر کے جو گھونسلے نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ جی، گھونسلہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور انڈے دینے میں نے جہاں تک پرندوں پر میری ریسرچ ہے تو انڈے دینے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ 15-20 دن تک کا ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی اللہ کے حکم سے کبوتروں نے گھونسلہ بنا بھی لیا منٹوں میں یا گھنٹوں میں، اور انڈے بھی دے دیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ ہر چیز اسپیڈ سے کام، ہر کام جس کی ٹائم پیریڈ ایک زیادہ تھا وہ منٹوں میں ہو رہا ہے۔ کفار مکہ جب آپ کی تلاش میں غار کے قریب پہنچے تو گھونسلہ دیکھ کر گمان کیا کہ یہاں تو عرصے سے کوئی نہیں آیا۔ جی، یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ کسی جگہ کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہاں اگر جالے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ تو یقیناً یہاں انسانوں کا بسیرا نہیں ہوگا۔ پہلے تو غار بہت ہوتے تھے، یقیناً انہوں نے کچھ غاروں میں جا کے دیکھا بھی ہوگا، لیکن اس غار کی کچھ نشانیاں دیکھ کر ہی ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نہیں آیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سسٹم ایسا قائم کر دیا کہ وہ اندر نہیں آئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا، گھبراؤ مت، ہم دو ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پر جو ان کا یقین تھا وہ کام کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ غار میں اپنے ساتھی سے فرماتے غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی۔ سکینہ سے مراد اطمینان، سکون۔ ٹھیک ہے، اور جب سکون اور اطمینان آ جاتا ہے تو خوف اور غم خود بخود آٹومیٹک ہٹ جاتا ہے، اور فرشتوں کے لشکر سے مدد فرمائی جو نہ نظر آتے تھے۔ سورہ توبہ۔ جی، قرآن پاک میں اس کی خود گواہی دی گئی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاں نثار صحابہ اکرام جب تھے اور جو واقعہ ہوا اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے اس حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑی صورت ہے اور اس
ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. تو بچوں اس میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں. اس میں ٹائم اینڈ اسپیس کا بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سکون اور کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیسے نازل فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور احترام بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کو کتنی عقیدت اور احترام کرتے تھے. ان کے عشق بتایا گیا ہے, ان سے محبت بتائی گئی ہے. تو بچوں آپ لوگ بھی غور کیجیے گا اور نیٹ پر ضرور سرچ کیجیے گا کہ کبوتر اگر جب انڈے دیتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے, ٹھیک ہے. گھونسلہ بناتے ہیں تو کتنا لگتا ہے. اس سے ہمارے غور و فکر کی راہیں کھلتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ صحابہ کرام نے اس اپنے عمل سے ظاہر کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.